کہ ماں باپ بھی ان کو ٹائم ہی نہیں پیسہ کمانے سے کہ بچوں کو ٹائم دیں، بیگم کو ٹائم دیں، کچھ ہے تو ٹیلی فون لے جاتے ہیں، موبائل لے جاتے ہیں، رات کو بھی موبائل کھول کے سرانے رکھے ہوتے ہیں، اس کی ویوز ہیں، ریز ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، آف کر کے سو، جو ٹائم گھر کو دو موبائل آف کرو، بچوں کے پاس بیٹھو اس کو بند کر کے بیٹھو۔ تو میرے بھائیو ہماری زندگی تباہ کر کے رکھ دی، اور خاص طور پر میرے جیسا آدمی جو اتنا ستایا ہوا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ہمیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اجازت ہے گھنٹی کہ آپ سے بات ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلا اٹھا رہا ہے تو ٹھوکی جاؤ ٹھوکی جاؤ ٹھوکی جاؤ۔ میں نفل پڑھ رہا تھا رات کو، فون کھلا رہے گا، یاد نہیں رہا، بشر ہے، گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی۔ میں نفل پڑھ کے جب فارغ ہوا تو ایک نمبر سے 80 کال آئی ہوئی تھی، ایک نمبر 80 دفعہ اس نے فون گھمایا۔ ایک دفعہ رات کو سوتے فون بند کرنا بھول گیا، کوئی رات 1 بجے گھنٹی بجی، میں کہا کوئی مصیبت زدہ ہے جڑا فون کر رہے، میں کہا جی وہ پوچھنا تھا بیت الخلاء میں دعا پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے۔ میں کہا فٹے منہ تیرے بیت الخلاء دا، میں تو 1 بجے میں نے اٹھا کے اے مسئلہ پوچھ لیتے۔ اب 1 ہفتہ پہلے میں نفل پڑھ رہا تھا، گھنٹی کھلی رہ گئی تو وہ گھنٹیاں بجی جا رہی۔ میں جب نفلوں سے فارغ ہوا تو پتہ نہیں 15-20 کالیں اور کوئی 5-6 میسج، فون اٹھاؤ، اور آخری میسج غریب ہو نا اس لیے نہیں اٹھا رہے، مالدار ہوتا پھر تو اٹھا لیتے، یہ آخری میسج تھا۔ خیر میں نے بعد میں فارغ، میں نے کہا پتہ نہیں کون مصیبت زدہ ہے جو اتنی کالز کی ہیں اور اتنا پھر جلا بھنا میسج کیا ہے، تو میں پتہ کر لیتا ہوں۔ میں نے فون کیا، جی فرمائیں۔ کہا ایک تو مجھے فلاں ملک کا ویزا لے کر دو اور ایک مجھے 2 کنال زمین لے کر دو، میں نے مسجد بنانی۔ میں نے کہا اچھا میرا بچہ، السلام علیکم۔ آداب زندگی سیکھو۔ میرا رب کہتا ہے کسی کو ملنے جاؤ نا تو اجازت لو، تو اس کے لیے کہنا تھا تستاذنوا اذا دخلتم بیوتا غیر بیوت لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہاں ہونا چاہیے تستاذنوا کہ جب تم کسی سے ملنے جاؤ تو اجازت لو، سلام کرو۔ تو لفظ آیا تستانسوا، لیکن تفسیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ تستانسوا بمعنی تستاذنوا ہے کہ انس پیدا کرو اور سلام کرو، اور جتنی تفسیریں میں نے دیکھی اس میں نے پڑھا کہ یہ تستانسوا بمعنی تستاذنوا ہے۔ اتنا زیادہ تو میں نہیں پڑھا ہوا ہوں، لیکن سیدھا تستاذنوا کیوں نہیں کہا کہ اجازت لو، سلام کرو۔ تستانسوا انس پیدا کرو، انس پیدا کرو اور سلام کرو۔ انس پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بے وقت کسی کو ملنے مت جاؤ، بے وقت کسی کے دروازے پر گھنٹی مت دو، بے وقت کسی کو تنگ مت کرو، خاص طور پر مصروف آدمی۔ میں یہاں 1.5 گھنٹہ بیان کر کے گیا، دروازے پر پہنچا، ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا جی بات کرنے۔ میں نے کہا میرے دوست میں تھک کے آیا ہوں، آپ کل آ جائیں۔ کہا نہیں جی میں 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں تھکا ہوں، میں آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے کہ نہیں مجھے لمبا ٹائم چاہیے؟ میں نے کہا پھر آپ ٹائم لے کے آ جائیں، میں آپ کو ٹائم دے دوں گا، ابھی میں نہیں دے سکتا۔ کہا جی میرا بڑا ضروری کام ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں 5 منٹ آپ کو دے دیتا ہوں۔ نیچے گیا، میں نے اس کو بٹھایا، کہا جی میں فلاں ملک جانا چاہتا ہوں، انگلینڈ جانا چاہتا ہوں، مجھے وہاں نوکری دلوا دو۔ میں نے کہا میرے بھائی میں تو پاکستان میں نہیں دلوا سکتا، تو انگلینڈ میں کہاں سے دلواؤں؟ کہا جی جیسا آپ کو سنا تھا ویسے آپ کو پایا نہیں، اچھا السلام علیکم۔ اتنا بڑا فتویٰ، جیسے آپ کے بارے میں سنا تھا ویسے آپ کو پایا نہیں ویسے۔ میں نے کہا اچھا بھائی چلو ٹھیک، میں کڑا جنید بغدادی بنے بیٹھا۔
یہ معاشرت ہے، سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو۔ میں سوئٹزرلینڈ گیا، میں حیران ہو گیا، انہوں نے کہا یہاں کوئی کسی کو موبائل پہ رنگ نہیں کرتا، صرف میسج کرتا ہے کہ اگر آپ فارغ ہو تو میں آپ کو فون کر لوں یا آپ مجھے کر لیں۔ ہمارا کھوتا ریڑھی والا بھی ٹھوکی جانا تھا، رکشا، پھر گاڑی چلاتے ہوئے فون سنے جا رہے ہیں، کتنا بڑا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے فون سنے جا رہے ہیں۔ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کا پورا سسٹم کھانے کی طرف ایکٹیو ہو جاتا ہے، دماغ سے کوشچن آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ لقمہ پکڑتے ہیں تو میسج جاتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں میسج جاتا ہے، جب آپ لقمہ اٹھاتے ہیں میسج جاتا ہے، جب آپ زبان پہ رکھتے ہیں میسج جاتا ہے، جب آپ چباتے ہیں میسج جاتا ہے، جب اندر جاتا ہے میسج جاتا ہے۔ جو ہی آپ فون سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ سارا میسج ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا سارا ڈائجسٹ سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کیا لعنت ہے اس کاروبار پر، لعنت ہے اس مصروفیت پر جو آپ کی زندگی اجیرن کر دے۔ جب آپ یکسوئی سے کھانا کھاتے ہیں تو جب آپ کا معدہ 1/3 بھر جاتا ہے، جو میرے نبی نے کہا تھا نا، 1/3 کھانا، 1/3 پانی، 1/3 ہوا، جب 1/3 معدہ بھر جاتا ہے تو میسج جاتا ہے کہ بس کرو، باقاعدہ میسج جاتا ہے بس کرو۔ لیکن جو کہ توجہ تو ہے ہی نہیں، کبھی ادھر کبھی فون کبھی فائل، تو وہ بھر ایتھے آ جاندہ ہے، پھر پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے۔ تو بھائیو، یہ سب ضروری چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں اس کی خبر نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر رات کو دیر ہو جائے تو گھر مت جاؤ، باہر سو جاؤ کہ گھر والوں کو تکلیف ہوگی، اور کسی کو یوں تنگ کرنا، تستانسو، انس پیدا کرو پھر جاؤ۔ اور اگر سبحان اللہ اجازت ملے آ جاؤ بھائی، تم گئے، انہوں نے کہا جی میں نہیں مل سکتا، تو اللہ کہتا واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے، ناراض نہ ہونا، یہ نہیں کہنا۔ تھوڑا سا کسی سے ملاقات ٹھنڈی کرو، یہ بہت متکبر آدمی ہے، یہ صرف بڑوں سے ملتا ہے، مل والوں سے ملتا ہے اور کسی نہیں ملتا، بڑا متکبر آدمی، صرف 4 انگلیاں دیتا ہے، پورا ہاتھ ہی نہیں دیتا۔ ایک ہاتھ ملانا ہمارے ملک میں تکبر سمجھا جاتا ہے، بڑا متکبر ہے، صرف ایک ہاتھ سے مسافر، یہ 2 ہاتھ صرف اسے کام واسطے رہ گیا، میرا ہاتھ رہ گیا ہے مسافر کر کر کے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر اب میں ابھی یہاں سے اٹھوں گا نا، میں 100 دفعہ روکوں گا بے مسافر نہ کرنا، پھر بھی آ کے مسافر کریں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ کسی کو تنگ کرنا حرام ہے، اور پھر الٹا بڑا متکبر ہے، یہ صرف وزیروں نے ملتا اور کسی نے ملتا۔ میرے پاس تو سارا دن غریبوں کی محفل ہوتی، اور اتنی جلدی کسی پر اتنا بڑا فتویٰ۔ ایک صحابی کے بارے میں ایک شخص نے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا تو نے سفر کیا اس کے ساتھ؟ کہا جی نہیں۔ کوئی ڈیل کی ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہ پھر کیسے کہہ رہے ہو جو کہہ رہے ہو؟ کسی کے ساتھ معاملہ کرو، سفر کرو، پھر پتہ چلے گا وہ آدمی کیسا ہے۔ صرف اتنی بات پہ کہ فون نہیں سنا یا مسافہ نہیں کیا، یا ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا تکبر ہے، یا ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا کوئی بے کرمی۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک ہاتھ سے اللہ کے نبی سے مسافہ کیا، عبداللہ بن مسعود نے ایک ہاتھ سے اپنے نبی سے مسافہ کیا، اور یہاں فتوے لگا رہے ہیں بڑا متکبر بندہ، صرف 4 انگلیاں دیندہ۔ بھائیو، جب کثرت ملاقات آدمی کو میں اللہ کے فضل سے بڑا مطمئن ہوں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا مدینے کا تمدن، تو اس میں ایک حدیث پڑھی اور کہیں نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی بھاگ کے نا حضرت عائشہ کے گھر میں داخل، ہم نے کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہ لوگوں نے تھکا دیا، بھاگ کے اندر آ گئے، لوگوں نے تھکا دیا۔ یہ اللہ کے نبی جیسی ہستی، بھائی انسان ہیں، بشر ہیں۔ تو بھائیو، یہ وہ آداب زندگی ہیں جن کے خیال کرنے سے زندگی خوبصورت ہو